اہل حدیث کب سے آئے؟ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، جب پہلی مرتبہ آپ گھر میں آئے، اس کے بعد سے یہ اہل حدیث شروع ہوا۔ اب اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ مختصر چیز یہ، قرآن اور حدیث کو ماننے والے۔ حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی کہتے ہیں۔ اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ماننے والے۔ اہل حدیث کب سے پیدا ہوئے؟ جس دن اللہ کے نبی بنائے گئے، اس دن سے ماشاءاللہ اہل حدیث بنے۔ اب میں استاد محترم فضل شیخ عبداللہ حیدرآبادی عمری مدنی حفظ اللہ کو بلانے سے پہلے آپ کا تعارف کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ کی پیدائش شہر حیدرآباد میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد اور مدینہ یونیورسٹی میں ہوئی۔ 1962 میں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں آپ کا داخلہ ہوا اور 1970 عیسوی میں آپ کی فراغت ہوئی۔ آپ فراغت کے بعد 1970 عیسوی میں چنئی تشریف لائے۔ 1970 عیسوی سے 1978 عیسوی تک دینی و دعوتی خدمات انجام اسی مسجد میں دیتے رہیں۔ آپ کا داخلہ مدینہ منورہ میں 1978 عیسوی میں ہوا۔ آپ کی فراغت 1982 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ آپ کا داخلہ آباد میں استاد کی حیثیت سے ہوا اور آپ وہاں 25 سال خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر وہاں سے 2008 عیسوی میں آپ دوبارہ چنئی تشریف لے آئے۔ آپ کے آنے سے پہلے یہ داشا مکان اور کلیان توپ ایک بہت بڑا شرک و بدعات کا اڈہ تھا۔ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگ آپ سے اور آپ کی تقاریر سے فائدہ اٹھائے اور بہت سے لوگ شرک و بدعات کو چھوڑ کر توحید پرست ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ استاد محترم کی خدمات کو شرف قبولیت سے بخشے، آمین۔ میں شیخ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع کی وضاحت فرمائے۔ آپ کا موضوع جمعیت اہل حدیث کا تعارف ہے، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کافی عرصے کے بعد اس مسجد میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اور میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں آئے ہیں، اور جو لوگ نہیں آئے ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، کیونکہ ایسے پروگرام جو ہوتے ہیں دین کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، علماء محنت کر کے آتے ہیں، سامنے بتاتے ہیں، ہمیں دکان، مکان، گھر، قبرستان یہ سب چیزوں سے فرصت نہیں ہوتی۔ کیسے پروگرام بھی رکھو وہی حالت رہتی ہے وہاں پہ۔ اللہ ہدایت دے۔ ارے کم سے کم گئے علماء کی بات سنیں، ایک بات بھی اگر ہم کو معلوم ہو گئی ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ مرے تو کیا لے جاتا آدمی؟ مرے تو آدمی کیا لے جاتا؟ کفن لے جاتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کفن میں جیب بھی نہیں رہتی، الماری بھی نہیں رہتی۔ جیب بھی نہیں کہ اس میں موبائل فون رکھیں، جیب بھی نہیں ہوتا کہ اس میں پیسے رکھیں، الماری بھی نہیں ہوتی تجوری کہ اس میں اور کوئی چیز رکھی جائے۔ اب یہاں پر اور دیکھیں، اسلام حیا کا مذہب ہے۔ مرد آدمی کے لیے 3 چادریں دی جاتی ہیں، کفن میں 3 چادریں، جیب وغیرہ نہیں ہوتا۔ ہاں آپ لوگوں اگر مرنے سے پہلے وصیت کرے میرے جیب میں، میرے کفن میں ذرا جیب وہ بھی لگا ڈالو، چونکہ مجھے فون وغیرہ رکھنا رہتا، ایک طرف پیسے رکھنا رہتا ہے، وہ آپ کی مرضی کی بات۔ عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں،
3 چادر ہوتی ہیں، 2 کپڑے میں یہ کپڑا سینہ بند ہے، سینے کو ڈھانپا جاتا ہے، اور ایک کپڑا جو ہوتا ہے اوڑھنی ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے میری بہنوں، یہ بات دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عورت اس کے پاس آئے تو سینہ کھلا رکھ کر آئے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت اللہ کے پاس آ رہی ہے تو اس کا سر کھلا ہوا ہو، اس لیے کہ اسلام حیا کا نام ہے، اسلام شرم کا نام ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی ہمارے پاس پردے کا خیال ہے، اور آج ہمارے بچوں کا لباس کیسا ہے، ہماری بہنوں کا لباس کیسا ہے، ہماری اوڑھنیاں کیسے آتے، یہ کھندے پر ڈالتے رہتے، سارے چیزیں نظر آتی رہتی۔ اللہ سب کو حیا سکھائے۔ ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو وقت نکال کر آئیے، کم از کم ایک بات بھی اگر سنیں گے، اللہ ہدایت دیا تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ ابھی مولانا جو ہے اہل حدیث کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ پوری باتیں بتا دیے۔ میں اسی اس کے تعلق سے اور کچھ ضروری باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور یہ چیزیں جو ہوں گی انشاءاللہ نئی باتیں رہیں گی۔ آپ اطمینان رکھیے کہ میں جو باتیں آپ کو میں بتاؤں گا اب ذرا غور کیجیے۔ اہل حدیث کے تعلق سے تفصیل بتانے سے پہلے یہ ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اہل حدیث کب سے آئے؟ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، جب پہلی مرتبہ آپ گھر میں آئے، اس کے بعد سے یہ اہل حدیث شروع ہوا، اس دن سے شروع ہوا۔ اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وغیرہ آئے، تو یہ سب کے سب اہل حدیث۔ اب اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ مختصر چیز یہ، قرآن اور حدیث کو ماننے والے۔ حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی کہتے ہیں۔ اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ماننے والے۔ اہل حدیث کب سے پیدا ہوئے؟ جس دن اللہ کے نبی بنائے گئے، اس دن سے ماشاءاللہ اہل حدیث بنے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ذرا میرے نوجوان بھائیوں سے میری گزارش ہے، الحمدللہ میں آپ سے زیادہ عمر والا ہوں، اور آپ لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں بعض لوگ فون لے کر لو کر رہے ہیں، معلوم ہو رہا فون کا لے، یہاں بھی فون کیا بھائی، اور بعض لوگ کیا کرتے، چپ کے فون پکڑ لے کو بھاگتے باہر۔ شیطان بولتا کئی گورے بیٹھتا جا رہے، تو فون پکڑ لے کے بھاگتا۔ ذرا اللہ سے ڈرو میرے بھائی، ہر چیز ادب ہے، دین بے ادبی کا نام نہیں ہے، ہر چیز کا طریقہ ہے۔ آپ پیٹ بھرے انداز میں بیٹھے رہیں، پاواں لمبے کر لے کر بیٹھے رہیں، ڈکاراں لے کر بیٹھے رہیں، یہ دین سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اے سی میں بٹھا کر اوسی میں باتیں سنا رہا، بغیر پیسے کے اللہ تعالیٰ تمہارے کو دین کی باتیں سکھا رہا۔ یہ دین کی باتیں سیکھنے کتنا محنت کرے لوگ، کتنا محنت کرے، ذرا اندازہ لگائیے۔ ابھی اہل حدیث کے تاریخ سے میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں ذرا غور کیجیے گا، اور مہربانی کر کے فون وغیرہ ہے تو ذرا اسے کونے میں رکھ ڈالو۔ کوئی ضروری بات آ رہی تو کیا، ہمارے کو کوئی فون نہیں آتا، کوئی فون نہیں آتا، پوری تقریر کے درمیان میں ایک فون بھی اٹینڈ نہیں ہوتا، پورے جلسے میں ہم بیٹھے رہتے، کبھی بھی فون نہیں آتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو کیا ہے، فونوں کا سلسلہ، خاص طور سے نوجوان۔ اب تو ماشاءاللہ چائے بھی مل گئی، سموسہ بھی مل گیا، اب اللہ چاہا تو اب ایک چائے بھی مل سکتی ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر ذرا توجہ کے ساتھ آپ وہ کیجئے گا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایسی باتیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ نہیں ملتی، ہر جگہ نہیں ملتی۔ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہے، مگر میں جیسے کہ پہلا جملہ میں بتایا، اہل حدیث کب سے شروع ہوئے؟ بولو میرے ساتھ، تم بھی بولو، اچھا رہے گا، ایک ہی آدمی بولتا رہا تو۔
پہلے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس دن سے ماشاءاللہ یہ شروع ہو گیا. کوئی وقت وغیرہ نہیں، تاریخ وغیرہ نہیں. اب آئیے اب ذرا دیکھیں گے یہاں پہ جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ حشر کے 7 نمبر کی آیت. اللہ تعالیٰ جو تم وما آتاکم الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیے اس کو لے لو. جس سے اللہ کے رسول منع کرے رک جاؤ، بس جو حکم دیے کرو، جن باتوں سے منع کیا گیا رک جاؤ. اچھا اب یہاں پر آئیے اسلام کی مختصر تاریخ. اب یہاں ذرا غور کرو، اور ذرا میں بیچ میں بھی پوچھا تو ذرا جواب دینا. بیچ میں بھی پوچھے تو جواب کس سے پوچھتے معلوم نہیں، اس واسطے کوئی بھی سونے کی کوشش نہیں کرے گا. اب یہاں پر اب دیکھیے اسلام کی مختصر سی تاریخ دیکھیے. آج سے 1400 سال پہلے الحمدللہ مکے میں اسلام شروع ہوا. مکے میں 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور اس کے بعد مدینے میں نبی بننے کے بعد 10 سال آپ وہاں رہے. تو گویا 20 پر 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ زندہ تھے. اچھا اب ایک بات یہاں پر یہ، مکے میں تعلیم کا کیا اثر ہوا؟ اللہ کے نبی 13 سال تھے، مدینے میں 10 سال تھے. تو ایک سوال یہ ہے یہ تعلیم کا کیا اثر ہوا؟ کیا تو بھی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بولو ذرا. الحمدللہ فائدہ ہوا. اب کیا ہے دیکھیے ذرا غور کیجئے. مشرک شرک سے توبہ کر لیے، بڑے بڑے ڈاکو توبہ کر لیے، بڑے بڑے چور سب اللہ کے پرستار بن گئے، اور بڑے بڑے جنہیں اونٹ چرانا نہیں آتا تھا وہ حکومتوں کے ذمہ دار بنے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے تھے، اپنے خالہ یا کسی کے اونٹ لے کر جاتے. صبح میں جتنے اونٹ لے کر جاتے، شام میں 1 اونٹ 2 اونٹ کم رہتے. تو خالہ مارتی تھی، تیرے کو اونٹ بھی چرانا نہیں آتا نہ رے، تو کیا کریں گا؟ اونٹ بہت چھوٹا جانور ہوتا نا، اونٹ بہت چھوٹا جانور ہوتا نا، منڈیاں ہلا رہے ہیں سب. تو اب یہاں پہ اتنا بڑا جانور اگر گم ہو رہا بولے تو کیسا ہے رے؟ لیکن تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، اونٹ چرانے والے ایسی تہذیب، ایسی حکومتیں کر دیں. گاندھی جیسا آدمی کہا کرتا تھا کہ میری خواہش ہے عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہم کی حکومت کی طرح حکومت ہو. اب اندازہ لگائیے. تو اب ذرا یہاں ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، دیکھیے اب یہاں پہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اثر یہ ہوا، حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,40,000 پر 4,000 آدمی حج کرے. 1,40,000 پر 4,000 آدمی ماشاءاللہ 20 پر 3 سال کی کوشش میں کتنا فائدہ ہوا ذرا اندازہ لگائیے. اچھا آئیے اب دیکھیے، میں زیادہ اس میں نہیں جاتا، خالی سوالات کے بعد میں اصل مقصد کی طرف جا رہا ہوں. تو بعد دوسرا سوال یہ ہے، یہ مذہبی عمل کے لیے کیا دستور دیا گیا؟ اللہ کے نبی نے کیا دیا؟ کیسا عمل کرنا، کیسے وہ کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دستور دیا. عمل کے لیے آپ نے کوئی طریقہ بتایا. شریعت کی چیزیں لینے کے لیے اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا. تو اب یہاں پر اب دیکھیے، سب سے پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کبھی آپ نے حکم دیا، کبھی آپ نے کر کے بتایا، کبھی کوئی آدمی آپ کے سامنے کوئی کام کیا، اللہ کے نبی دیکھ کر خاموش ہو گئے. تو گویا قرآن اور حدیث یہاں پہ دیے. اب میں چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا ذرا. سب سے پہلے اب دیکھیے قرآن اور حدیث. اب یہ کے بارے میں اب ذرا غور کرنے کی بات ہے. اب کوئی بھی بات ہوتی
تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کو دیکھتے، حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے تھی، وہ زندگی وہ دیکھتے۔ اب یہاں پہ چند مثال کے طور پہ بات چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز، سب سے پہلا جو اختلاف ہوا، سب سے پہلا اختلاف کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت بڑا اختلاف۔ اب اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وما محمد اللہ رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جب تک ہیں اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا ایسا۔ اچھا، اس کے بعد اور ایک مسئلہ یہ آیا، خلیفہ کون بننا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سب آپ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد مکے والے کہہ رہے تھے کہ ہمارا آدمی بنے گا، مدینے والے کہہ رہے تھے کہ ہمارا آدمی بنے گا۔ اب اختلاف، اور ایسا اختلاف شیطان کیا کرتا دیکھیے، اللہ کے نبی نے 20 پر 3 سال تک جو کوشش کیا، منٹوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، تلواریں باہر نکل کر آ گئیں، باہر آ گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، الائمۃ من قریش، جو بڑے ہوں گے وہ قریش خاندان کے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی بولے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی نے کہا۔ دیکھیے، بات آ گئی، بات آ گئی۔ جب اللہ کے نبی نے کہا تو بات ختم ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد قریش خاندان میں اب کسے بنانا چاہیے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا۔ اب میں خالی ابھی اسے پوری تفصیل میں گیا تو انشاءاللہ فجر تک کروں گا، فجر تک کروں گا، مگر یہاں پہ 8 بجنے سے پہلے عشاء سب کھڑے ہو جاتے تو یہاں ٹائم ہو گیا۔ تو اب میں اتنی بڑی غلطی نہیں کر رہا ہوں، خالی مثال دے کر آپ کے سامنے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اچھا، آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دوسری بات یہاں پہ جو بات آئی، پہلے اختلاف آیا، آپ کا انتقال ہوا کیا نہیں ہوا، بتایا گیا، قرآن کی آیت پڑھی گئی، حضرت ابو بکر نے فرمایا، بات ختم ہو گئی، خلیفہ کس کو بنائیں گے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسری بات یہ آئی، اللہ کے رسول کو غسل کیسا دینا، نہلانا کیسا، جیسا عام میتوں کو نہلاتے ویسا نہلائیں گے یا کیسا نہلائیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سب بیٹھے ہوئے تھے، سب بات چیت کر رہے تھے، اچانک ایک اونگ آئی، اونگ نے ایسا اونگے لوگ، یہ تھٹیاں سینے کو لگنے لگیں، یعنی اتنا گہری۔ تو ایک کونے میں سے آواز آئی، خبردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کپڑے نہ نکالے جائیں۔ بولے بھائی کہ آواز آئی کیا؟ ہاں۔ اب اللہ کے رسول کو غسل دیا گیا، وہ کپڑے جسم پر موجود تھے، غسل دیے، اس کے بعد کفن کے ساتھ وہ کپڑے الگ کر دیے گئے۔ اچھا چلیے، اس کے بعد چوتھی بات یہ آئی، اللہ کے رسول کو کہاں دفن کرنا؟ کوئی بولا مکے میں کرنا، کوئی بولا مدینے میں کرنا، کوئی بولا بیت المقدس میں، وہاں پہ کرنا۔ تو اب اس کے بعد جب یہ بات آئی تو ایک حدیث حضرت ابو بکر نے پیش کیا، ما مات نبی الا دفن حیث یقبر، نبی کا انتقال ہوتا ہے تو جس جگہ انتقال ہوتا اسی جگہ دفن کرنا، نبی کو دوسری جگہ لے کر نہیں جائیں گے۔ تو جب ہے ایسا بولا، ایسا حکم ہے کیا؟ ہاں ہے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اچھا چلیے، اس کے بعد اور ایک بات یہاں پر آئی، خبر کیسے؟ خبر 2 طریقے کی ہوتی ہے، یہ خالی ایسا گڑا ہوتا، میت کو ایسا رکھ دیتے، اوپر لکڑیاں وغیرہ رکھ کر بند کر دے، اور ایک کیا ہوتا، ایسا کھود کر اندر بغلی خبر، ایسا کھود کے اندر چھوٹا گڑا بنایا جاتا جسے بغلی خبر کہتے۔ تو کیا کرتے، میت کو اب یہاں اندر ایسا رکھ کر ایسے لکڑیاں لگا کے کیا کرتے، دفن دیں۔ اب 2 قسم کے، بعض لوگ بولے نہیں خالی گڑا کر کے دفن کریں، بعض لوگ بولے کہ نہیں بغلی خبر بنایا جائے۔ اب وہاں پر پیش کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، العہد لنا والشق لغیرنا، بغلی خبر ہمارے لیے ہے،
یعنی پیغمبروں کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے ہماری خصوصیت، خالی گڑھا تمام لوگوں کے لیے۔ اچھا یہ بات آئی، ذرا غور کیجیے گا، تو بولے کہ مدینے میں 2 خبر کھودنے والے، 2 قسم کی خبر تیار کرنے والے تھے، بولے دونوں میں بلا لیں گے، جو پہلے آتا اس کو بولیں گے وہ خبر کھودو۔ اتفاق کی بات یہ ہے بغلی خبر جو کھودتے حضرت ابو طلحہ کھودتے تھے، وہ آ گئے بغلی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے۔ اچھا تو اب اس کے بعد بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف کتنا، دیکھیے ابھی جنازہ بھی نہیں اٹھا، کچھ دیر بھی نہیں ہوئی، کتنے اختلافات۔ اور ایک مسئلہ یہ آیا اللہ کے نبی کا جو مال ہے وہ خاندان والوں کو ملنا چاہیے، اصول ہے ترکہ جو ہوتا باپ کا سب کا جیسے بنتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، بیہقی کی روایت ہے ہم جو چھوڑتے یعنی نبی کا جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم نہیں ہوتا، خاندان والوں کو نہیں ملتا، وہ تمام امت کا ہے، تمام لوگوں کا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے 7ویں بات، ایک مسئلہ پیدا ہوا، بعض لوگ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، بعض لوگ زکوٰۃ نہیں دینے والے پیدا ہو گئے، کئی چیزیں اختلاف پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، حضرت ابو بکر ٹھہر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جو جھوٹے نبی ہیں ان سے بھی لڑوں گا، جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان سے بھی میں لڑوں گا۔ حضرت اسامہ کو اللہ کے رسول ایک لشکر دے کر بھیجے تھے، آپ وہ لشکر نکل گیا مگر وہ پورے تو نہیں گئے، اللہ کے رسول کی طبیعت خراب تھی، وہاں رک گئے۔ بعد میں جب ان کا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو اب مسئلہ یہ کہ نئے خلیفہ اب انہوں کیا بتائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے مقرر کر دیا وہ جا کر رہے گا، اسامہ جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دینے والوں سے لڑوں گا، جو جھوٹے نبی ہیں ان سے بھی لڑوں گا۔ حضرت ابو بکر کے سامنے کئی مسئلے آئے، آپ نے فرمایا اَيُنْخَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ ہوں اور اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی آ سکتی کیا؟ ایک ہی وقت میں حضرت ابو بکر تمام لوگوں سے مقابلہ کیے۔ اچھا یہاں زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے بارے میں بتایا گیا، حضرت عمر فرماتے ہیں، ذرا غور کرو بھائی، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کہا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا، مجھے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھیں، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں الحمدللہ۔ تو اب اس وقت حضرت ابو بکر نے فرمایا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا بحق الاسلام، اسلام کے لیے لڑ سکتے، اسلام کے لیے لڑ سکتے، کوئی بھی چیز کم ہو گئی۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں لم یلتفت ابو بکر الا رائے عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر کے مشورے کو قبول نہیں کیے، جبکہ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو سب سے بڑھ کر وہ۔ اچھا تو چلیے اب اس کے بعد آئیے، کوئی بات کسی چیز میں اتفاق ہو یا نہ ہو، اتنا تو اتفاق ہے 30 سال تک ماشاءاللہ یہ سلسلہ چلا، یعنی چاروں خلیفہ جو آئے 30 سال، تو 20 پر 3 سال اور اس میں 30 ملا لو، کتنا ہوتا؟ ماشاءاللہ حساب میں اتنے ماہر ہیں وہ لوگ یہ جواب دینے کے لیے، 20 پر 3 سال اور یہ 30 سال۔ چلیے اچھا اب اس کے بعد ذرا آئیے، صحابہ مسلمانوں میں سب سے اونچی جماعت صحابہ کی جماعت، اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ وصحبی، میں اور میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے وہی۔ اچھا تو آئیے اللہ کے رسول کے بعد سے لے کر خلیفوں کے زمانے تک کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی، سب کے سب ایک ہی تھی۔ اچھا اب اس کے بعد اب صحابہ کے بارے میں، صحابہ کون تھی؟ صحابہ پورے کے پورے صحابہ پر ایمان لانا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں گستاخی
نہیں کی جا سکتی۔ اچھا تو چلیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے بعد یہی لوگ، ہمارے بعد یعنی صحابہ کے بعد یہی لوگ اہل حدیث ہیں۔ مشہور تابعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ آئے، بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے حدیث کے وہ تھے، ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے کیا کیا ذرا غور کر کے بتاؤ، اے اہل حدیثو، اے اہل حدیثو یہاں پر آؤ۔ جب ان کا اعلان سنا تو بتایا ماشاءاللہ یہ بڑا جمع 400 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے بتایا 400 حدیثیں وہ سنائیں اور بتایا کہ تم لوگ اہل حدیث، تم لوگ اہل حدیث۔ اچھا تو آئیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرما، میرے بعد آنے والے لوگوں پر رحم فرما۔ کون ہیں میرے بعد آنے والے؟ کون ہیں؟ اہل حدیث۔ اچھا تو اب آئیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا اول صاحب الحدیث، کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اہل حدیث ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا تو اب آئیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں تمام کے تمام اہل حدیث تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا، کوئی نام بھی نہیں تھا۔ اچھا تو اب آئیے، ذرا غور کرنے کے بعد اب وہاں پر سب دیکھیے، یہ سب کا مرتبہ ایک، ہر ایک کا درجہ الگ ہے، وہ الگ ہے، مگر سب ایک تھے۔ اور وہاں پہ کیا خلیفہ کو بھی روکنے کا حق تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، دو باتیں سنو، دو باتیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اے لوگو میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو، میری باتیں سنو۔ ایک آدمی کھڑے ہو گیا، ایک آدمی لا نسمع ولا نطیع، ہم سنتے بھی نہیں، تمہاری فرما برداری بھی نہیں کرتے۔ خلیفہ کو روکنے کا حق دیکھیے، کوئی منہ کھول سکتا، کوئی بول سکتا۔ حضرت عمر، اللہ والے لوگ، حضرت عمر رک گئے، کیا غلطی کرا با میں؟ خلیفہ، پوری دنیا کا خلیفہ ہے، رک گئے، کیا غلطی کرا؟ تو آدمی بول رہا ہے کل بیت المال سے چادریں تقسیم ہوئیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کو ایک ایک چادر ملی، آج تم 2 چادر پہن کر آئے نا، یہ کس کے بابا کا مال؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب ایک چادر ملی، آج آپ جو پہنے ہیں وہ 2 چادر ہیں، یہ کس کا ہے؟ اب یہاں پہ بڑے بڑے بکرے مرغے سب چلے گئے تو بھی کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا۔ وہاں پہ دیکھیے حضرت عمر رک گئے، بھری مجلس ہے، جمعہ کا موقع ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، حضرت عمر رک گئے، بولے اچھا بھائی جماعت میں میرے بیٹے عبداللہ کہاں ہیں؟ ذرا بلاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے، بولے دیکھو بیٹے کچھ پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب دو۔ تو بیٹا جواب دے رہا ہے کل بیت المال سے چادریں تقسیم ہوئیں، سب کو جیسی ایک چادر ملی، ابا کو بھی ایک چادر ملی، ابا کے پاس چونکہ کپڑے نہیں تھے، میری چادر کا حصہ ابا کو دے دیا۔ یہ جو 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک میری ہے چادر اور ایک ابا کا ہے۔ اب وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اب بولیے ہم سنیں گے، آپ حکم دیجئے ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اچھا اور ایک بات یہ کہ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ مہر جو ہوتا بہت زیادہ باندھتے لوگ، میں مہر ڈپازٹ فکسڈ کرنا چاہ رہا ہوں، کہ اس سے بڑھ کے نہیں کرنا۔ ایک عورت کھڑے ہو گئی، عمر کیا حق ہے تمہارے کو؟ اللہ کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر ایک عورت کو ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دینا چاہے تو دے سکتے۔ اللہ کہہ رہا پہاڑ کے برابر دے سکتے۔ اے عمر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اسے فکس کر دے؟ فوری حضرت عمر نے کہا یہ عورت صحیح کہہ رہی، میں غلطی کر رہا ہوں،
یہ چیز تھی تو ذرا اندازہ لگائیے. اب صحابہ میں تمام کے تمام اہل حدیث تھے. صحابہ کے بعد تابعین، جو صحابہ کو دیکھے ملاقات کرے انہیں تابعین کہا جاتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے، علامہ ابن قتیبہ کہتے ہیں 300 سال تک کوئی جماعت نہیں تھی. اور ایک بات یہ ہے کہ اپنے زمانے کے 100 آدمیوں کا وہ ذکر کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام اہل حدیث تھے. چلے تابعین کے بعد جو صحابہ کو دیکھے ان کو تابعین بولتے. تابعین صحابہ کو جو دیکھے تابعین ان کے بعد. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے لکھا ہے بہت سے لوگ تمام کے تمام اہل حدیث تھے. آئیے صحابہ جتنے ملک فتح کیے سب کے سب اہل حدیث تھے. حضرت سفیان ثوری جو تابعین بڑے عالموں کا نام بول رہا ہوں میں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ان کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا الملائکۃ حراس السماء، فرشتے آسمان کے نگران ہیں. الحمدللہ. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ اصحاب الحدیث حراس الارض، اور اہل حدیث زمین کے سپہ سالار ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں سچا بنائے. اچھا تو چلیے اور ذرا آئیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جو سب سے پہلے کام کیے دین کا، اب وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بتایا، یعنی ان کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ 4 صدی 400 سال تک کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا، سب کے سب ایک تھے، سب اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے. اچھا آئیے اب چاروں اماموں کا زمانہ جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے رسول کے 80 سال کے بعد پیدا ہوئے. 150/6 میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا. حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو بھی صحیح حدیث اگر مل جائے تو وہ میرا طریقہ ہے. ان کی غلطی نہیں، بعد والے لوگ کیا کیے؟ غلطیاں کیے. اچھا تو آئیے دوسری بات، امام مالک 90/3 یعنی 93 میں پیدا ہوئے. 170/9 میں ان کا انتقال ہوا. اور وہ بات کہہ رہے ہیں ہر ایک کی بات کو لے سکتے، ہر ایک کی بات کو چھوڑ سکتے، مگر اللہ کے نبی کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. سمجھ میں آ رہا؟ وہ اللہ کے رسول کے خبر کی طرف، چونکہ وہیں پہ بیٹھ کر مدینے میں وہ پڑھاتے تھے، اشارہ کرتے ہر ایک کی بات کو لے سکتے چھوڑ سکتے، الا صاحب خبر، یہ خبر والے کی بات جو ہوگی چھوڑی نہیں جا سکتی. اچھا تو آئیے تیسری بات، امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 204 میں ہوا. اچھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا طریقہ ہے. اچھا اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سن 160/4 164 میں گویا آپ پیدا ہوئے. 240/1 میں آپ کا انتقال ہوا. ہم کہتے ہیں ہم لوگ جہاں سے لیتے ہیں مسائل تم بھی وہاں سے لو. کہاں سے لیتے ہو لوگوں؟ کہاں سے لیتے ہو؟ داشا مکان سے. کہاں سے لیتے؟ ہاں بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی سے ہم لیتے، تم بھی وہاں سے لو. کئی کو تم ادھر ادھر جا رہے ہیں. ارے جب ہیڈ آفس موجود ہے تو بلا چھو کش کو جانا. جب فون ڈائریکٹ ہو رہا ہے تو نہیں میں بک کر کے فون کرنا چاہتا ہوں بولے تو اسے بے خوب بولیں گے. ہم جہاں سے لیتے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم بھی وہاں پہ لو. اچھا آئیے اہل حدیث کے امام حضرت سفیان کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے امام تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج حنفی کیا کیا وہ بولتے، ان کا قصور نہیں ہے. اچھا اور ایک بات یہ، ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت سفیان ابن عیینہ بڑے علماء ہیں، یہ حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. انہوں کہتے ہیں ابو حنیفہ نے مجھے اہل حدیث بنایا. وہ تھا ہی نہیں، دوسری کوئی بات ہی نہیں تھی. اچھا اور ذرا آپ آگے بڑھیے.
امام احمد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لا تخلد مالکا ولا اوزاعی ولا نخعی وغیرہم خذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ۔ حضرت امام ابو احمد کہتے ہیں دیکھو بڑے بڑے امام میں امام مالک، امام اوزاعی، امام نخعی وغیرہ بڑے علماء، ان کی باتوں کا وہ مت کرو، وہاں سے لو جہاں سے اللہ کی کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث کی باتوں کو لو۔ اچھا تو چلیے ذرا آئیے ذرا آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی کی تقلید نہیں ہوتی میرے بھائی، اللہ کے نبی کی اتباع کے معنی ہے کہ پیروی کرنا۔ اتباع کہتے ہیں ساتھ چلنا، آپ سامنے گئے تو پیچھے 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 جانا۔ نبی کی بات اتباع۔ تقلید کا مطلب یہ ہے آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو لے لینا، کوئی دلیل وغیرہ نہیں، بغیر کسی دلیل کے۔ آپ کو معلوم ہے بس وغیرہ کبھی ٹرن ہو رہی ہے تو ڈرائیور سامنے بیٹھتا، داشا مکان میں ڈرائیور سامنے بیٹھتا پیچھے بیٹھتا سامنے بیٹھتا۔ اب انہیں گاڑی کو ٹرن کر رہا، آپ اسکوٹر کو پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں، بچے کو بول رہے ہیں ذرا دیکھ، انہیں آنکھاں بند کر لے کے بولتا پوپا رائٹ۔ اس کے بعد لیا کہ دھن بول کے مارتا انہیں۔ اس کے بعد کیا بولتا انہیں معلوم؟ کنڈکٹر کیا بولتا معلوم؟ دیکھ کو چلانا آتا نہیں۔ ارے بیوقوف تو بولا نہ رے، تو بولنے سے وہ نہیں آیا۔ تو یہ ہے تخلیق، سوچے سمجھے بغیر۔ آئیے، ایک آدمی کے پاس ایک گھوڑا تھا، بڑا شریر قسم کا گھوڑا، ہری گھاس، ہمیشہ ہرا، دوسرا نہیں کھاتا۔ اب کہاں سے لائیں گا انہیں ہری گھاس؟ تو کیا کرا انہیں؟ ایک ہرا چشمہ لگا ڈالا، ایسا ہرا چشمہ لگا ڈالا۔ وہ کیا دیے تو بھی انہیں کھا لیتا، پتا دیے تو بھی کھا لیتا، کاغذ دیے تو بھی کھاتا۔ بہت خوش تھا تو گاڑی والے پوچھے کیا رے تیرا گھوڑا بڑا ضدی نہ رے، ہری گھاسی نہ کھاتا انہیں، اب یہ کیا بولے؟ نہیں میں کمال کرا۔ اب علماء کیا کرتے؟ سب کچھ چشمہ لگا ڈالتے، بولے تو کیا کرتے؟ میں کئی ڈال کرا۔ اس کے لیے سوچنا چاہیے کیونکہ ان کی روزی روٹی نہیں چلتی نا، اس لیے آج دین کو کیا کر دیے؟ تقسیم کر دیے۔ تو سب گرین لائٹ لگا کے چھوڑ ڈالے، کہاں بھی جاؤ، گڑا ہو کیا بھی ہو، گرین نظر آتے رہتا۔ تو اب یہاں پہ چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دین مکمل ہو گیا، اس میں ایک اینچ کی بھی کمی نہیں ہو سکتی، ایک اینچ کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو آئیے اس کے بعد اب آئیے اسلام کے نام پہ اب فرقے آئے۔ اب یہاں پہ اور ایک بات، مسلمانوں کا ایک نام کیا ہے بھائی؟ کیا ہے ہمارا نام؟ کیا ہے؟ بولو بھائی، اہل حدیث بولو، کئی کو ڈر رہے ہیں کیا جی؟ ایسے پہلوان ہو کو ڈر رہے تو کیسا جی؟ بولو میں اہل حدیث ہوں۔ دوسرا نام مسلمان، سمجھے نا؟ اب جیسے یہودی ہے اہل تورات یہودی، عیسائی اہل انجیل عیسائی، دو نام ہوتے۔ ایک نام اصل نام ہوتا، اور اصل ہمارا نام ہے اہل حدیث، ہمارا صفات پکارنے کا نام ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک کا نام موٹو رہتا، ایک کا نام چھوٹا رہتا، ایک کا نام پیٹلا رہتا، ایک کا نام گڈا رہتا، کتنا کہ اپنے نام میں پورے اس میں مشہور کیا ہوتا؟ پیٹو بولتے لوگ، گڈا اسے بولتے، چڑتا نہیں انہیں، اسی نام سے رہتا۔ اب تعجب کریں گے بعض لوگ نکاح کے دفتر میں بھی وہی نام لکھاتے، پکارنے کا نام اصل نام اسے یادش نہیں رہتا۔ تو اب یہاں پہ اہل حدیث اصل نام، اس کا پکارنے کے لیے مسلمان، پکارنے کے لیے کوئی بھی نام وہاں پہ کیا گیا۔ اچھا تو وہاں پر اب آئیے، اب میں بتا رہا ہوں، دیکھیں قرآن بھی حدیث ہے، قرآن بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی باتیں بھی حدیث ہیں، دونوں بھی حدیث ہیں۔ اب حدیث کسے بولتے؟ بات کو بولتے۔ حدیث اب میں بتا رہا ہوں، قرآن میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب۔ ہر جمعہ میں بولتے
سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب، یا دیکھیے حدیث بتایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ 24واں پارہ سورہ زمر میں کہہ رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ بہت اچھی بات اتارا، یعنی قرآن مجید۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ نساء میں کہہ رہے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ بتایا، اب یہاں پہ دیکھیے اور بھی بتایا، میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ نبی کی بات کو بھی حدیث کہا جا رہا، ابھی آپ کو بتایا اِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بیویوں کو کوئی راز کی بات بولے، کوئی راز کی بات بولے، یعنی نبی کی بات کو بھی حدیث کہا گیا۔ اچھا، تو اب اس کے بعد آئیے ذرا غور کرو، یہاں پہ ایک بات بول رہا ہوں، سب لوگ بعد میں آمین بولیے۔ اب دیکھیں نَزَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، اللہ وہ آدمی کو اچھا رکھے، اللہ وہ آدمی کو خوش رکھے، اللہ وہ آدمی کو تر و تازہ رکھے جو ہماری حدیث کو سنا اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچایا۔ آمین بولے نہیں نا کوئی بھی؟ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اللہ وہ آدمی کو اچھا رکھے، وہ آدمی کو خوش رکھے، وہ آدمی کو برکت دے جو ہماری باتیں حدیث سنتا اور لوگوں تک کیا کر رہا، پہنچا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نَزَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَوَعَاهَا فَعَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، اللہ وہ آدمی کو اچھا رکھے جو میری باتیں سنا اور لوگوں تک پہنچایا۔ آمین بولیے، آمین بولیے۔ اب یہاں پہ بول رہا ہوں کئی کو اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ حدیث پر عمل کرنے والوں کے لیے، اہل حدیثوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آئیے، حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں کہتے ہیں لا تجد احدا من اہل الحدیث الا فی وجہہ نظرۃ لدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی اہل حدیث کو دیکھیں گے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، الحمدللہ چہرہ رونق والا ہوگا، چہرہ چمکنے والا ہوگا۔ کیوں؟ دوسروں کے چہرے دیکھ لو، دوسروں کے دیکھ لو، ہمارے کو کیا بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے جو کتاب اور سنت کو کرنے والا ہے اس کا چہرہ چمکتے رہتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے دعا کیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ دنیا میں بھی ایسا ہی تر و تازہ رکھے، موت کے وقت بھی تر و تازہ رکھے، موت کے بعد بھی اللہ تعالی ہمارے چہروں کو تر و تازہ بنائے۔ اچھا، تو آئیے اس کے بعد اور ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی حدیث کہا گیا۔ اب آئیے، ابھی اور بھی ہیں، قرآن اور حدیث دونوں کو حدیث کہا گیا، حدیث کا معنی ہے بات۔ اب آئیے اہل حدیث کے لیے خوشخبری سنا رہا ہوں۔ اہل حدیث بول تو کوئی پارٹی نہیں ہے، میں تو بول دیا ہر آدمی اہل حدیث ہے۔ ہم ہر ایک کو اجازت دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہے، ہم دروازے بند نہیں کرتے۔ ہر آدمی ہمارا بھائی ہے، ہم ہر ایک کی عزت کرتے، ہر ایک کی قدر کرتے۔ اور ہم اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کے بعد دیکھیے اہل حدیث کے لیے بتایا، حضرت انس کہہ رہے قیامت میں اہل حدیث آئیں گے، ان کے ہاتھ میں قلم اور دوات رہے گی، قلم رہے گا اور دوات لکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم لوگ لمبی عمر تک حدیثیں لکھتے رہے، اللہ کے رسول کی باتیں لکھتے رہے، جاؤ میں جنت میں داخل کر دے، میں جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول کی باتیں لکھنا، پڑھنا، بولنا، یہ سب ثواب کا کام ہے۔ دعا کرو یہ خوش نصیبوں میں اللہ ہم کو شامل کرے۔ دوسری بات یہاں پر آئے حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے خلفاء پر، میرے خلیفوں پر اے اللہ تو رحم فرما۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ بتایا میرے بعد آئیں گے، حدیثوں کو نوٹ کریں گے، حدیثوں کو لکھیں گے۔ حدیث کو لکھنا، پڑھنا، یہ گویا اللہ کے رسول کی دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ اچھا آئیے، نجات پانے والی جماعت کون سی ہے ذرا غور کیجئے گا۔ ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار، میرے بعد
70 پر 3 پارٹیاں بنیں گی۔ آج اگر ہم حساب کریں گے تو میں سمجھتا ہوں 700 سے بھی زیادہ پارٹیاں بن گئے، اللہ بچانا۔ یہ ایک پارٹی میں اگر کوئی بھی ایک پارٹی آپ مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے، کوئی بھی لے لیجئے، مثلا میں ایک بات بتا رہا ہوں، مثال بتا رہا ہوں، حنفی بولے تو دیوبندی، شافعی، مالکی، نقشبندی، چشتی، سہرور، استغفر اللہ، خالی ایک حنفی بولے، ایک شافعی بولے تو اس میں، مالکی بولے تو اس میں کتنے فرقے؟ اللہ کے رسول نے کہا 63 فرقے، 60 پر 3 فرقے بنیں گے، مگر اب اللہ بچانا 700 فرقے ہو گئے، اس سے بھی بڑھ گئے ہوں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہیں وہی صحیح ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے طریقے پر ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے پر ہم ہیں۔ اور ایک بات بتایا، اے اہل حدیثو، خوشی کی بات سنو، لا تزالوا طائفۃ من امتی قائمۃ علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ ایک جماعت رہے گی، ایک جماعت رہے گی، حق پر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ کب تک؟ قیامت تک۔ اور وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے؟ الحمدللہ اہل حدیث جماعت۔ میں نے بتایا اہل حدیث ہر مسلمان کو ہم بولتے، میں کہتا ہوں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اہل حدیث ہے، کو بولتا ہاں نہیں ہم لوگ نہیں ہیں، خیر تمہاری مرضی، تم نہیں جانا چاہتے جاتے، لیکن ہم الگ نہیں کرتے، ہمارا دل ماشاءاللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو وہ کرتے تھے، ہم بول رہے ہیں ہم کسی کو باہر نہیں کرتے، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان آدمی مسلمان ہے، اہل حدیث ہے، بولے نہیں ہمیں نہیں ہوتے، ہمیں نہیں ہو، تمہاری مرضی۔ تو یہاں پہ بتاؤ قیامت تک یہ رہے گا، مٹانے والے مٹانے کی کوشش ہی کریں گے، انشاءاللہ نہیں مٹا سکتے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، اب ذرا دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 220 پر 2 سال تک، 220 پر 2 سال تک کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی گرو نہیں تھا۔ اس کے بعد پارٹیاں 400 سال کے بعد مذہباں بنے، مذہب ایک ہی ہے، مذہب اسلام۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ پورے مذہباں بنتے گئے۔ نکاح کا دفتر جو ہوتا ہے نا، یہاں نہیں مدراس میں، حیدرآباد وغیرہ کے اندر مذہب لکھ کے رہتا ہوں، مذہب تو نے بولتا حنفی، شافعی، فلاں فلاں، مذہب اسلام ہے۔ آج سنو تو ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک ہمارے بھائی کا کسی کا نکاح تھا، قاضی جو آیا انہیں بولا ہم لوگ اہل حدیث ہیں۔ یہ اہل حدیث کون سا فرقہ ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں لکھتا ہوں۔ بولا لوگ بولے تجھے نہیں تیرے باپ کو لکھنا پڑے گا، تجھے نہیں تیرے باپ کو لکھنا پڑے گا۔ ہم بول رہے ہیں اہل حدیث ہیں، ہم بول رہے ہیں اہل حدیث، ذرا کام میں لکھ تو۔ نہیں حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیثی کوئی فرقہ نہیں۔ اب نہیں لکھتا، بول دیا، بیٹھ گیا، بھائی نہیں لکھتا، بولو حنفی شافعی، نہیں بولتے ہم اہل حدیث ہیں۔ آخر میں بولے کہ تمہارا کام لکھنا ہے، لکھو۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے لوگ اب پارٹیاں کیسے بنا ڈالے، 400 سال کے بعد یہاں پہ پارٹی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ ذرا دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، طائفۃ منصورہ، کامیاب ہونے والی جماعت، انی اصحاب الحدیث، میرے پاس اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے کوئی نہیں ہیں۔ اچھا اور ذرا آپ آگے بڑھیے، ذرا دیکھیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہونے والی جماعت۔ اب یہاں پہ جو ہے نام کے اعتبار سے اہل حدیث، سلفی، اہل سنت الجماعت، الاشعری، یہ الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے نام لوگوں نے رکھا ہے، نام الگ الگ ہے مگر سب ایک ہی۔ کسی جگہ محمدی بولتے، کسی جگہ اشعری بولتے، کسی جگہ سلفی بولتے، تو گویا سب ایک ہی۔ اچھا تو یہاں پر آئیے،
اب اہل حدیث ہم کسی کو برا نہیں بولتے بھائی، ہم کسی کو برا نہیں بولتے. سن رہے میری بات؟ اچھا بول رہا ہوں اور خود بولوں کیا؟ نیند میں تو نہیں ہے نا؟ ہم کسی کو بھی برا نہیں بولتے. ہم ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، ہر ایک کی قدر کرتے ہیں. ہم ہر اس کی بات سنتے ہیں جس پر مدینے والے سرکار کی مہر ہو، جس پر محمد رسول اللہ کا اسٹامپ ہے، وہ بات ہم سن. محمد رسول اللہ کا اسٹامپ نہیں ہے تو ہم نہیں سنتے، چاہے وہ بولنے والا کوئی بھی ہو. اب آپ بولیں گے، ایک بات میں بولتا ہوں، ہم ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر ایک کی بات کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ ہم شیطان کی بات کو بھی مانتے ہیں. عبداللہ صاحب جوش میں آ گئے، عبداللہ صاحب جوش میں آ گئے، بولنے والے بولیں. ہم ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں جس پر مدینے والے سرکار کی محبت، اللہ کے رسول کا اسٹامپ جس پہ لگا ہوا ہوگا، اللہ کے رسول کی بات، یہاں تک کہ ہم شیطان کی بات بھی سنتے ہیں. سنو بولتا ہوں، مختصر بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کچھ مال، بیت المال وغیرہ کے چیزوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک چور آیا، رات میں چور آیا، اور آتا بڑا شملہ ابلا بلے کے کر لے کے صورتوں کو نکو دیکھو میرے بھائی انہوں کیا بول رہی وہ سنو. آیا تو چرا لیا، بڑا وہ کر لیا، تو حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیے. حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیے، بولا رویا میں بچے والا ہوں، فلاں ہوں، غریب آدمی ہوں، چھوڑ ڈالو. وہ مال لے گئے، چھوڑ دو. اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، ٹیلی گرام آ گیا. کہاں سے آتا ٹیلی گرام؟ اللہ کے رسول کے پاس ٹیلی گرام کہاں سے آتا؟ اللہ کی طرف سے آتا. اللہ تعالیٰ دے حضرت ابو ہریرہ کو بولے، ابو ہریرہ تمہارے مہمان آئے تھے نا، کیا ہوا؟ انہوں نے سنائی پورا. انہیں بولا جھوٹا ہے وہ، آج بھی آئے گا. آج بھی آئے، اس کے بعد بھی آیا. تیسرے دن وہ بتایا، میں ایک بات بولتا ہوں سنو. بتایا سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، کوئی تمہارا مال چرا نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں. حضرت ابو ہریرہ بولے ارے اچھی بات بولا، چھوڑ ڈالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو بولے انہیں جھوٹا تھا. بولا اللہ کے رسول نے بولا آیت اللہ، ہاں وہ تو جھوٹا تھا مگر وہ صحیح بات بولا، صحیح بات بولا. یعنی آیت الکرسی کی فضیلت بھی معلوم نہیں تھی لوگوں کو، صحیح بات بتایا. تو مطلب یہ ہم ہر ایک کی مانتے ہیں، ہر اس کی مانتے ہیں جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو. تو شیطان کی بات بھی ہم سنتے. تو یہاں پر ذرا آئیے، اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہاں پہ دیکھیے. یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ اہل بدعت، یہ بدعتیوں کا کام ہے کہ اہل حدیثوں کو برا بولتے ہیں. جب تک نہیں بولتے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. وہ جو بڑی بڑی دعوتیں کھاتے وہ ہضم نہیں ہوتی. اب یہاں پہ دیکھیے ذرا غور کیجئے. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بیان میں ایک آدمی جو ہے برا، یعنی کہ ابن ابی خطیلہ اس کا نام تھا، وہ اہل حدیثوں کو برا کہتا، زندیق زندیق، یہ بدماش، یہ کافر ہے، چلو اٹھو یہاں سے. یہ بدعتیوں کے جلسوں میں بھی نہیں جانا، بدعتیوں کی سنو اچھی بات، بدعتیوں کی بات بھی وہ نہیں کرنا، ان کے جلسوں میں بھی نہیں جانا، انہیں کیا بھی بولو غلط ہے غلط ہے. اچھا اس کے بعد آئیے، ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ کہتے ہیں کفر، جہمیہ یہ پارٹیاں ہیں مسلمان ہیں، ان کے پاس کفر ہے، بیکار باتیں یہ معتزلہ یہ گروپ تھا ان کے پاس ہے، جھوٹ شیعہ کبھی بھی صحیح نہیں بولتا میرے بھائی، شیعہ. اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا اہل حدیث، حق اہل حدیث کے پاس. اور اہل حدیث بولے تو کون بھائی؟ اہل حدیث بولے تو ہر کلمہ پڑھنے والا اہل حدیث. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا تو آئیے اہل حدیث کے امام کون ہیں ذرا غور کیجئے گا. یوم ندو کل اناس بامام، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کے امام سے بلائے گا، مگر یاد رکھیے ہمارا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہذا اکبر شرف،
یہ اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ ان کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آئیے اب اہل حدیث کب سے آئے؟ لوگ بولتے ہیں نا میں تو پہلے دن سے، اب ہندوستان میں کب سے آئے وہ بولتے ہیں نا لوگ۔ سنو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 صحابہ آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 5 صحابہ ہندوستان آئے، حضرت علی کے زمانے میں 3 صحابہ آئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 4 صحابہ ہندوستان آئے۔ یزید معاویہ کے جو بیٹے ہیں ان کے زمانے میں ایک تو گیا 25 صحابہ ماشاءاللہ ہندوستان میں آئے، 25 صحابہ۔ اچھا تو اس کے بعد آئیے صحابہ کے بعد تابعین، جو صحابہ کو دیکھے ان کے زمانے میں 40 پر 1 صحابہ، 40 پر 1 تابعین آئے۔ اس کے بعد ان کو جو دیکھے تابعین کے زمانے میں 40 پر 1 آئے۔ اس کے بعد محمد ابن قاسم مشہور ہے، وہی آیا، نہیں اس سے پہلے لوگ آئے۔ محمد ابن قاسم کے زمانے میں 90 پر 3 ہجری 90 پر 3 صحابہ اس کے زمانے میں آئے۔ اچھا آئیے، ہندوستان کی تاریخ لکھنے والا ابن ندیم ایک آدمی تھے، انہوں نے لکھا کہ پورے کے پورے اہل حدیث تھے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہاں پہ ابن بشار ایک بہت بڑا تاریخ والا آدمی، وہ بتایا صرف 2 ہی جماعتیں تھے پورے ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کو اہل حدیث کہتے تھے، غیر مسلموں کو ہندو کہتے تھے۔ اچھا تو اس کے بعد آئیے اب دوسری بات یہ، ارے منہج بولتے طریقہ۔ اب میں منہج میں زیادہ بات وہ نہیں بولنا چاہتا چونکہ اذان کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو منہج کا معنی طریقہ، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یہی ہمارا طریقہ ہے، اچھا تو اب آئیے اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب ایک جماعت کے علاوہ باقی جماعتیں گمراہ ہوں گی، اور اللہ کا فضل ہے کہ دعا کرو اللہ ہمیں اس پر باقی رکھے۔ اچھا اور ایک بات کہ اہل حدیث، اب اس کی خدمات وغیرہ اب میں زیادہ نہیں کرتا، ہر میدان کے اندر آپ دیکھیے الحمدللہ اہل حدیثوں کی خدمت ہے۔ یہاں تک کہ ہندوستان کی آزادی میں اگر کسی نے خون زیادہ بہایا ہے تو ہم لوگ اہل حدیث ہیں۔ یہاں کی مٹی میں، ایک ایک کنکر میں، ایک ایک درخت کے پتے میں ماشاءاللہ اہل حدیثوں کی خدمتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات ہے کہ اہل حدیث کا کام کیا ہے، یعنی شرک کو کرنا، توحید قائم کرنا، دین کا کام کرنا، لوگوں کے نفسوں کو غلط چیزوں سے پاک کرنا، یہ بات یہاں پر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، آخری بات دیکھیں، علیکم بِأَهْلِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ ثَوَابًا غَيْرِهِمْ۔ دیکھو اہل حدیثوں کی بات سنو۔ اہل حدیث، میں تو بول دیا اہل حدیث پورے ہیں، اہل حدیث میں بتا دیا، اب الگ سے وہ کر دیے، جماعت بنا دی گئی۔ تو امام شافعی کہتے ہیں ان کی باتوں کو سنو، اس لیے کہ ان کی باتوں میں غلط بات نہیں ہوتی، سیدہ نبی کی دعوت وہاں پر ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کا عقیدہ جو ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب ہماری پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کا کام کرنا ہر ایک کا فرض۔ دین کے کام کرنے کے لیے جماعتیں بنائی گئیں، اہل حدیث جماعت وغیرہ جو ہے بعد میں لوگوں نے الگ الگ نام کے ساتھ وہ کیا، تو اس کے بعد اہل حدیث جماعت قائم کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کام کرنا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، شرک سے روکنا، یہ اہل حدیثوں کا کام ہے۔ اور سہولتوں کے لیے یہ جماعتیں الگ الگ پورا شہر ہے، شہر میں ایک جگہ نہیں، تو اس لیے داشا مکان، پلیانتو، مون روڈ، فلاں جگہ ایک جگہ تاکہ کام ہو۔ اب یہ پورے مدراس کے بعد اب اس کے بعد آتا پورا صوبہ، پورے اسٹیٹ، ماشاءاللہ دلی سے لے کر پورے علاقوں تک ماشاءاللہ ہماری جماعتیں۔ اب یہاں بھی مقامی جماعت بنائی گئی ہے، یہ داشا مکان کے لیے، تو کام کی سہولت۔
زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تو ایسی صورت میں ذمہ داروں کا بھی کام ہے کہ لوگوں کو جب جب موقع ملتا واعظ و نصیحت کریں، دین کی باتیں بلائیں، اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ آئیں۔ اور میں نے پہلے کے جیسے بتایا، ایسے کاموں میں زیادہ شریک ہونا، ساری چیزیں چھوڑ ڈالو۔ کل مریں گے، اگر کوئی بھی بات ہمارے آج بیٹھے کوئی بھی بات معلوم ہے، آج تک آپ پہلے حدیث کو کچھ سمجھ رہے تھے، الحمدللہ معلوم ہو گیا، انشاءاللہ نجات کے لیے یہ چیز کافی۔ اچھا، یہ سب کاموں کے لیے مدد ہر ایک کا، علم والے اپنا علم دیں گے، سمجھدار اپنے عقل کو دیں گے، مشورہ دیں گے، نوجوان ساتھ دیں گے، اور اس کام میں دین کا کوئی بھی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا۔ پیسہ، اور ہر کام کے لیے پیسہ۔ اب اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے، زیادہ سے زیادہ حصہ لیجئے۔ اور میری ٹائم چونکہ ہو گیا ہے، آخری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایسے موقعوں کو فائدہ اٹھائیے۔ کیونکہ ایک جماعت اہل حدیث، میں تو بول دیا ہر آدمی ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ ایک جماعت ڈسپلنگ ہوتی، تنظیم ہوتی جماعت کے لیے۔ اب جماعت کے ممبر شادی ممبر کے لیے فارم موجود ہے، یہ فارم لے کر آپ فل اپ کر کے دیجئے۔ آپ باقاعدہ پہلے سے ممبر ہیں، لیکن جماعت کے ممبروں کے لیے ایک اصول ہے، فارم ہے، وہ فارم فل اپ کر کے وہ دیجئے۔ اور جب بھی ایسے موقع ہیں فائدہ اٹھائیے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جہاں بھی ایسے پروگرام بنتے ہیں آئیے۔ اللہ کی بات حضرت علی سے آپ نے فرمایا، اے علی، اگر تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی اللہ ہدایت دیا، ایک آدمی کو بھی ہدایت دیا تو دنیا کی دولت سے بہتر آئے۔ کوئی ایک اچھی بات مل گئی، ہم عمل کر لیں گے، انشاءاللہ ہماری نجات ہوگی۔ اور اس کے ذریعے ایک آدمی بھی اگر صحیح راستے پر آ گیا تو انشاءاللہ ہمارا بھلا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اہل حدیث جس دن اللہ کے نبی بنا کر آئے، جس وقت آپ نے پیش کیا، اس دن سے اہل حدیث ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ ہر آدمی اہل حدیث ہیں، ہر آدمی اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ماننے والوں کو کہا جاتا ہے۔ کام کی آسانی کے لیے، ڈسپلن کے لیے، نظم کے لیے الگ الگ جماعتیں بنائی جاتی ہیں۔ سب کا مقصد ایک ہوتا ہے، برائیوں کو دور کرنا، نیکیوں کا حکم دینا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹانے والا بنائے، نیکیوں کو پھیلانے والا اللہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ختم کرے، توحید کو عام کرے، بدعتوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان پہ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مختصر اشارے کرتے ہوئے میں آگے بڑھا کہ یہ تاریخ جو ہے یہ نئی نہیں ہے، پہلے دن سے آئی ہے۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، ہر زمانے میں ان کی خدمتیں ہیں، بڑے بڑے علماء نے کیا۔ میں تو ایک بات بتایا، ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے اہل حدیث، سب سے زیادہ ہر جگہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین پر رکھے، ہم تمام کو نیک بنائے، ایک بنائے۔ جس کے دل میں جو بھی جائز خواہشیں ہیں، اللہ ہر ایک کی خواہش کو پوری فرمائے۔ ہر مصیبت، آزمائش، تکلیف، حادثہ اور پریشانی سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔